الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ونحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. کفار اور مشرکین کا انجام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ انہوں نے خدائے واحد اور پروردگار حقیقی کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو معبود بنایا، تو ان کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ معبود ان کے لیے عزت کا سامان بن جائے. ان معبودوں کی جب یہ عبادت کریں گے تو وہ معبود ان کے لیے عزت کا سامان بن جائے. یہی میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ غیر اللہ کے پجاریوں کا مقصد کسی کی رضا جوئی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد حصول دنیا ہوتا ہے. جب انہیں لوگوں میں برتری کا مقام حاصل ہوگا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی خدمت کریں گے، اور جب بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے تو یہ ذریعہ بنے گی ان کی عزت کے بڑھنے کا. بس غیر اللہ کے پجاریوں کا اور معبودان باطل کو اختیار کرنے کا بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے. اب تعالی شانہ نے فرما دیا کہ جن کے پاس جا کر یہ اپنی عزت کو دوبالا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں جب یہ بھی لائے جائیں گے اور ان کے معبود بھی لائے جائیں گے، عابد اور معبود دونوں کا سامنا ہوگا، تو اس وقت یہ جو معبود ہیں یہ خود ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، اور ان کے جو معبود ہیں جن کی رضا جوئی دکھانے کی خاطر انہوں نے یہ سب کیا تھا، وہ خود ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ بہرحال وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. پوجنا نہ پوجنا یہ تو تمہارا کام ہے. پوجنے کی غلطی تو پجاری کرتا ہے، اس معبود کا اس میں کون سا قصور ہے؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے شرک کی بیخبری کرنے کے لیے.
اور حضرت کے چلے جانے کے بعد ان کی قبر پر لوگوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں حضرت کا کون سا قصور؟ اگر سجدہ کرنے لگے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگنے لگے تو یہ قصور تو آپ کا ہے، حضرت کا اس میں کون سا قصور ہے؟ تو جن ذوات کو انہوں نے معبود بنایا ان بیچاروں کا کون سا قصور ہے؟ قصور تو جو کچھ ہے غلطی کرنے کا وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایک غلط چیز کو صحیح چیز بنانے کی کوشش کیا۔ اور یہ اپنے مالک، اپنے خالق یعنی معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو معبود بنانے کا داعیہ اور جذبہ جو دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اصل میں اس کا محرک شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ایسے وسوسے دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جن وسوسوں میں چل کر آدمی نہ تو دلائل کو دیکھتا ہے اور نہ حقائق پر نظر ڈالتا ہے، اندھا ہو کر صرف وسوسے شیطانی پر عمل کر کے وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہونے لگتا ہے۔ اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا اگلی آیت میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ جو عقیدہ حقہ سے دور ہو کر عقیدہ باطل کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا عقیدہ باطل کا شکار ہیں، ایسے لوگوں پر اصل میں شیطان کا اثر ہے۔ شیطان انہیں غلط راستہ دکھاتا ہے، اسی کو شیطان کے اوپر شیطان کا ان کے اوپر مسلط ہونا بیان کیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے شیطان کو بھیج دیا ہے ان کے اوپر تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو ان کو اکساتا رہتا ہے، غلط عمل پر، غلط کام پر، غلط عقیدے پر لوگوں کو ابھارنے کا کام وہ کرتا رہتا ہے۔ تو جن لوگوں کی فطرت سلیم ہے، اپنی فطرت کو انہوں نے مسخ نہیں کیا ہے، تو وہ لوگ تو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے، اپنی فطرت کو ہی خراب کر لیا ہے بد عملی اور بد اعتقادی کی وجہ سے، تو وہ لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی شیطان ان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ان کے دل میں جو غلط راہ کی رہنمائی ڈالتا ہے، بس اسی کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کہ آپ کو معلوم نہیں، شیطان ان کو ابھارتا رہتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ان کو بدعملی پر اکساتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف عقیدہ توحید اور ایک طرف عقیدہ شرک، اور دونوں میں ہے تضاد، تو اس کی وجہ سے مزاحمت بھی پیش آئی اور آپس میں دشمنیاں بھی ہوئیں۔ چونکہ تعداد اہل شرک کی زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے اہل توحید کو ستانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ایسے وقت میں جب آدمی دل تنگ ہوتا ہے اور کسی کی اذیتوں سے پریشان ہو جاتا ہے
تو اس کے دل سے پھر بد دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو ستاتے ہیں، جو اس کے اوپر ظلم اور تعدی کرتے ہیں، ان کے لیے پھر دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشریت کے سارے تقاضے آپ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے بھی بعض مواقع پر ان شریروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس پر اپنے نبی کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر عذاب، بد دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بد دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عذاب ان کے اوپر بعد میں آنے والا ہے ابھی آ جائے، تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں، اسی لیے آدمی بد دعا کرتا ہے۔ ورنہ بدعملی کی سزا ملنے کے لیے تو وہ آخرت کا دن مقرر ہے، وہاں ملنے والا ہے، مگر آدمی بد دعا اس لیے کرتا ہے تاکہ اس عذاب کا کچھ حصہ اس کو یہاں بھی چکھا دیا جائے، تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ جان لے کہ ظلم اور تعدی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے نبی کو منع فرمایا فلا تعجل علیہم، ان کے اوپر بد دعا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کی خواہش نہ کیجئے، بد دعا مت کیجئے۔ سب کی عمروں کے دن گنے ہوئے، انما نعد لکم عدا، یہ عمر کے دن جو ہیں یہ گنے چنے ہیں، اور جو چیز شمار میں آ جاتی ہے اور گنتی ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ کے لیے 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، مگر تاریخ کے صفحات میں 100 سال، 200 سال کیا 1000 سال کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ پھر علم الہی میں تو پھر اس کی کون سی اہمیت ہے؟ ان کے لیے تو نہ آج ہے نہ کل، جو کچھ ہے سب سامنے ہے۔ تو جو چیز شمار میں آ جاتی ہے اس کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو فرمایا فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، ان کی عمریں کتنی ہوں گی، ان کے سانس کتنے ہوں گے، سب گنا ہوا ہے گنتی میں۔ آپ دیکھ مشہور ہے اپنے گنتی کے دن کئے دن، اپنے آپ ہی مشہور ہے یہ مسئلہ، گنتی کے دن کئے دن، جو چیز شمار میں آ گئی اب اس کے آنے میں دیر کام آتی۔ تو ہر ایک کی عمر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، دن لکھے ہوئے ہیں، ساعتیں لکھی ہوئی ہیں، سانس لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے سانس وہ دنیا میں لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو فرمایا کہ جب اللہ پاک کے یہاں سب گنا چنا معاملہ ہے تو اس کے ختم ہونے میں کئی دن لگے گا۔ حضرت سماک رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، راوی حدیث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں، خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں دربار میں موجود تھے۔ چونکہ خلفاء علماء اور بزرگان دین سے بڑی محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کے اپنے دربار میں ان کو بلاتے تھے، تو حضرت سماک وہاں پر موجود تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ کچھ سنائیے، تو حضرت سماک نے یہ آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنایا۔ خلیفہ مامون کا دل پگھل گیا، رو پڑا
اور اس نے کہا کہ جب عمر کے دن گنے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ختم ہونے میں کتنی دیر لگی؟ تو بات وہی ہے کہ گنتی کے دن قید ہے۔ آدمی کو اپنے انجام کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے آخرت کے احوال کو بیان فرمایا اسی لیے تاکہ ہم وہاں کے لیے تیاری کریں، اپنے انجام کو جو اچھا بنانا چاہے اس کے لیے بھی یہی دنیا ہے، انجام کو بخیر بنانے کے لیے بھی دنیا ہی ہے، اور جو اپنا انجام خراب کرنا چاہے تو وہ بھی آگاہ ہو جائے، کل اس کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیات میں نیک لوگوں کا انجام اور بد لوگوں کا انجام دونوں کے انجام کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو اپنے مالک حقیقی کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزار کر اسے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، یہی ہے اہل تقوی، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے مالک حقیقی کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی فکر کرتا ہے، وہ اپنی طبیعت پر چلتا ہے اور طبیعت کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو ایک اہل معصیت ہیں، نافرمان ہیں، اور ایک اہل تقوی ہیں اور فرما بردار ہے۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ دونوں کا انجام الگ الگ انداز سے ہوگا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا اور جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں دوبارہ پھر عالم محشر میں وہ زندہ کر کے لائے جائیں گے۔ یہ بات تو بالکل کنفرم ہے، یقینی ہے، متعدد آیتوں میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مگر یہ جو دونوں طبقے ہیں دونوں کا انجام دو طرح سے ہوگا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم تقوی والوں کو جمع کریں گے رحمان کے سامنے۔ یہاں پر حق تعالی شانہ نے اپنے نام، اپنا صفتی نام رحمان ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی حق تعالی شانہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ ہر گستاخ کو جہنم میں نہیں ڈھکیل دیا جائے گا، ہر نافرمان کے لیے ایک ہی سوٹا نہیں ہوگا، حق تعالی شانہ کی رحمت وہاں پر آگے آگے رہے گی، اس دن بھی اللہ کی رحمت ساتھ دے گی۔ تو فرمایا کہ متقیوں کا حشر ہم اس طرح کریں گے، رحمان کے سامنے جب یہ آئیں گے تو وفد کی شکل میں آئیں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وفد کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کسی تنظیم یا کسی قوم کی جانب سے کسی بادشاہ کے پاس اپنا پیغام لے کر کے جائیں یا کسی بڑے شخص کے پاس اپنا پیغام لے کر کے جائیں اور کئی آدمی مل کر کے جائیں تو اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ اکیلے اکیلے آدمی آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلانا فلانے کے یہاں گیا، لیکن اگر ایک گروہ بنا کر کے جایا جائے
اور اپنے مقاصد کو لے کر کے جایا جائے اور ان مقاصد کو وہاں جا کر کے باعزت طریقے سے پیش کیا جائے تو اس کو وفد کہتے ہیں۔ جو لوگ وفد کے اندر شریک ہوتے ہیں، یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ وہ جس کے یہاں جاتے ہیں وفد کی شکل میں، وہ ان کو کچھ انعام دیتا ہے، گویا وہ ان کو قابل عزت ہوتے ہیں، قابل تکریم ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے، شروع سے رہا ہے، اب تک ہے۔ معزز مہمانوں کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے قیصر کے نام ایک پیغام بھیجا تھا۔ قیصر کے ہاں وہ پیغام پہنچا۔ قیصر اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس حضور نے خط لکھا تھا۔ وہ خط صحابی رسول لے کر کے گئے، ان کے سامنے پیش کیا۔ اس نے احترام کے ساتھ حضور کے خط کو قبول کیا اور عزت کے ساتھ اس کو احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ اس کے بعد قیصر نے اپنا ایک ایلچی وفد کی شکل میں 2-3 آدمی اس کے اندر شامل تھے، ان کو بھیجا، اور اس وفد کے امیر کا نام تنوخی تھا۔ یہ ایک وفد کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اس میں قیصر نے لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، یہ لکھا تھا۔ بہرحال وہ خط حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کو پڑھا تو اس کے بعد فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ قابل تکریم اور قابل اعزاز ہیں۔ ان تنوخی کی طرف حضور متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تنوخی تم اسلام قبول کر لو، یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ باطل کا راستہ ہے۔ تو تنوخی نے جواب میں کہا کہ حضور میں اس وقت ایک بادشاہ کے قاصد کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس وقت تو میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایک بادشاہ کا قاصد کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اگر تبدیلی مذہب کرتا ہوں کہ یہ میری جانب سے اپنے اختیار کا استعمال ہوگا، ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے، اس لیے میں اس وقت تو ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور تنوخی کی طرف متوجہ تھے، فرمایا کہ تنوخی اس وقت تو میں سفر میں ہوں، اگر میں اپنے مقام پر ہوتا تو میں تمہیں کچھ انعام ضرور دیتا، تم وفد لے کر کے آئے ہو، انعام کے مستحق ہو۔ حضور نے فرمایا۔ جب حضور کی خواہش کو صحابہ نے سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً گئے اور اپنے پڑاؤ میں جا کر کے وہاں سے کچھ کپڑا وغیرہ لے کر کے آئے اور لے آ کر کے تنوخی کی گود میں رکھ دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جانب سے ان کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی پوری مہمانی کا حق میں ادا کروں گا۔ یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو وفد آتا ہے، وفد کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم و تکریم ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا لحاظ فرمایا۔ یہ وفد تھا، اس لیے وفد کی عزت کی گئی۔
حالانکہ تنوخی نے جس طرح سے حضور کے قول کا جواب دیا تھا، اسلام لانے کے سلسلے میں انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو یہ بات تو غصے کی تھی، اس پر تو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میں نے ان کے سامنے پیغام حق پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا، مگر حضور کے پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ حضور نے وہ جو گویا سلسلہ دنیا میں قائم ہے وفد کی عزت کرنے کا، حضور نے اس کو برقرار رکھا۔ تو وفد جو آتا ہے وہ قابل تکریم و تعظیم ہوتا ہے۔ وفد جب کسی کے پاس آتا ہے تو اس وفد کو آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے رہنے کا سہنے کا اچھا سے اچھا انتظام بھی کیا جاتا ہے، یہی سب تقریب میں آتا ہے۔ تو یہ جو اہل تقوی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جن کے عقیدے بھی درست ہیں، جن کے اعمال بھی درست ہیں، یہ اہل تقوی جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حق تعالی شانہ کے دربار میں لائے جائیں گے تو یہ وفد کی شکل میں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہایت عمدہ سواریوں پر یہ لوگ لائے جائیں گے، وہ سواریاں اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی ہوں گی کہ دنیا میں ایسی سواریاں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایسی سواریاں ہوں گی جن کے اوپر ان کو بٹھا کر کے حق تعالی شانہ کے دربار میں لایا جائے گا یا میدان محشر میں لایا جائے گا، قبروں سے اٹھائیں گے اور پھر یہ ان کو سواریوں کے اوپر لایا جائے گا۔ وہ سواریاں ایسی ہوں گی کہ جب وہ چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ چلیں تو آہستہ چلیں گی، اور جب چاہیں گی کہ یہ تیز چلیں تو وہ اڑ جائیں گی لے کر کے۔ ایسی سواریاں ہوں گی، وہ جنت کی سواریاں ہوں گی۔ یہ تو انجام ہوگا اہل تقوی کے اس گروہ کا جو صف اول کا ہوگا، یعنی اہل تقوی میں جو سب سے اونچے مرتبے کے اہل ایمان ہیں ان کا ہوگا۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طبقہ تو انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، اولیاء اللہ کا ہوگا، یہ وہ طبقہ ہوگا، ان کا تو بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تو یہ انجام ہے اہل تقوی کا اور اہل ایمان کا۔ اور اس کے بالمقابل وہ جو خدا کے نافرمان، خدا کے باغی ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ ہانکے جائیں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ ہانکے جائیں گے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں، اور ہانکے جائیں گے اور جہنم کی طرف یہ اس طرح سے آئیں گے جیسے پیاسا پانی کے پاس آتا ہے۔ جب پانی کی خواہش ہوتی ہے، آدمی کو پیاس لگی ہوئی یا جانور کو پیاس لگی ہوئی تو بھاگتا ہے، تو یہ اس طرح سے جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ تو کفار و مشرکین کا حشر یہ ہوگا، مومنین متقین کا حشر وہ ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا۔ صورتحال کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال متمثل ہو کر کے ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے۔ مومنین کے اعمال سب رضائے الہی کے اعمال ہوں گے، اچھی سے اچھی صورت میں۔ نیکیاں دنیا کے بازار میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی، نیکی کرنے والے کو ہر آدمی پسند کرتا ہے،
کوئی اس کو اس کی نیکی کے معاملے میں کبھی برا نہیں کہے گا۔ ایک آدمی کسی کی خدمت کرے، کون کہے گا کہ برا کام کر رہا ہے؟ کسی کو کھانا کھلا رہا ہو، کسی کی ضرورت پوری کر رہا، کون کہے گا دنیا میں کہ یہ برا کام کر رہا ہے؟ ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا۔ پتا چلا کہ یہ سب کو محبوب ہے، نیکیاں سب کو محبوب ہیں، سب کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور برائیاں جو ہیں وہ ہر آدمی کو ناپسند ہیں۔ جس کے ساتھ برائی کرے گا اسے بھی ناگواری، اسے بھی ناپسند، اور جو سنے گا اس کو بھی ناپسند۔ اگر کوئی کہے فلانے نے فلانے کو مار دیا یا فلانے کا سامان چھین لیا، ہر سننے والا بڑا برا کیا، بھائی بہت غلط کام کیا، کون اچھا کہے گا اس کو؟ تو برائی ہر شخص کو ناپسند ہے، اور نیکی ہر شخص کو پسند ہے۔ جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں، اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان کی شکلیں خراب ہوتی ہیں۔ تو جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب کے اعمال مجسم صورت میں سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے وفادار بندے ان کے سامنے ان کی نیکیاں سب متمثل ہو کر کے آئیں گی، اور نہایت خوبصورت اور اچھے انداز کی ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب اس کی نیکیاں اس کے سامنے متمثل ہو کر کے آئیں گی تو یہ پوچھے گا کہ بھئی تم کون ہو؟ وہ کہے گا آپ ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں؟ کہا میں پہچان تو نہیں رہا ہوں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو پہچانوں گا کیا؟ اسے پہچان تو نہیں رہا ہوں، لیکن یہ بات عجیب ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور تمہارے اندر سے کتنی خوشبو آ رہی، یعنی اندر سے باہر تک تمہارے اندر اچھائی ہی اچھائی بھری ہوئی ہے، خوبیاں ہی خوبیاں بھری ہوئی ہیں، تم آخر کون ہو بتاؤ تجھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہا، میں تیرے نیک اعمال میں، دنیا میں بھی میں ایسا ہی تھا۔ میں نے بتایا نا کہ نیکی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، ہر آدمی کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ عمل کہے گا کہ میں آپ کی نیکیاں ہوں، میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل دے دی ہے اور مجسم بنا دیا ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ دنیا میں بڑی مدت تک یعنی پوری عمر میں آپ کے اوپر لدا رہا، اب آئیے آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ یہ اپنے ہی اعمال نیک اور اپنے ہی اعمال خیر ہوں گے جو وہاں پر سواری کی شکل میں متمثل ہو جائیں گے پروردگار عالم کے حکم سے۔ یہ تو نیک لوگوں کا عمل ہوگا، اور یہ جو بد کردار لوگ ہیں ان کا عمل بھی متمثل ہو کر کے سامنے آئے گا۔ جب وہ اپنے اس شخص کے سامنے پہنچے گا جس کا وہ عمل ہے، تو وہ کہے گا بھائی تم سے تو بڑی ہم کو کڑھن ہو رہی، بڑی تکلیف ہو رہی، کہاں سے آ گئے تم یہاں؟ تو وہ کہے گا کیا آپ ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں؟ میں تو دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور دنیا میں بھی میں ایسا ہی تھا جیسا یہاں مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی وہاں بھی میں برا تھا، جتنا برائی ہماری جب شکل تمہارے سامنے آئی تو تم جتنا برا مجھے آج دیکھ رہے ہو اتنے برا میں دنیا میں بھی تھا، میں تو تیرے برے اعمال ہوں۔ وہ کہے گا کہ بھئی تم دور ہو جاؤ، تمہاری بدبو سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری شکل دیکھ کر کے مجھے وحشت ہو رہی ہے، تم دور ہو جاؤ ہم سے۔ وہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہا ہوں اور آج بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تیرے برے اعمال ہوں، اور دنیا میں تو میرے اوپر سوار رہا اپنی عمر بھر، اور اب میں آج تیرے اوپر سواری کروں۔
یہ معاملہ الٹ جائے گا۔ مومنین صالحین کے اعمال سواری بن جائیں گے اور اپنے اوپر اس کو سوار کریں گے، اور بد کرداروں کے بد کرداری کے جو اعمال ہیں یہ بد شکل میں سامنے آئیں گے اور اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، اس کے کندھے پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ان آیتوں میں مومنین کاملین کا انجام اور کفار و مشرکین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ متقین کا جو انجام بیان کیا گیا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ یہ ہے، اور کفار و مشرکین کا جو انجام بیان کیا گیا وہ تو کفار و مشرکین کا ہی ہے جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغی، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو درمیانی ہوں گے، یعنی ایمان تو ہوگا مگر ایمان کے ساتھ ساتھ بد عملی بھی ان کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوگی، یعنی وہ گناہ انہوں نے کیے ہوں گے جن گناہوں کے کرنے پر اللہ پاک نے جہنم کی وعید سنایا تھا، دوزخ میں بھیجنے کی وعید سنایا تھا، جس سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، یعنی گناہ ہائے کبیرہ، ایسے گناہ بھی ان کے ساتھ تھا تو ایمان بھی، مگر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بد عملی اور برائیاں بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا، ایسے اعمال بھی ان کے پاس میں ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے متعلق قرآن پاک میں دوسری آیتیں آئی ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ پیدل اٹھا کر کے لائے جائیں گے، بعض لوگ چل رہے ہوں گے مگر اندھے اور بہرے اندھے ہوں گے جن کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہوگا، بعض لوگ گونگے اور بہرے ہونے کی شکل میں لائے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا گیا یحشرون علی وجوہہم عمی وبکم وصم۔ غرض کی آخرت کا انجام ان دونوں آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، جیسا کہ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا انکم تحشرون الی اللہ حفاتا مشاتا عراتا غرلا، یہ سب کے الگ الگ اعمال ہیں اور سب کی الگ الگ کیفیات ہوں گی، جیسا عمل ہوگا اسی کے لحاظ سے اسی انداز سے ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ تو بعض لوگ پیدل ہوں گے، بعض اور ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اس کا بھی ذکر حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، اور وہ بھی آیا ہوا یحشرون علی وجوہہم عمی وبکم وصم۔ غرض کی یہ ہے انجام۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار اور نیکوکار بندوں کا انجام نہایت عمدہ ہوگا، اور میدان محشر میں بھی ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور جو اللہ کے باغی اور نافرمان اور خدا فراموش لوگ ہیں ان کا انجام برا ہوگا، اور الگ سے نہیں ہوگا، انہی کے اعمال ہیں جو وہاں پر متمثل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر لد جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور وہاں کوئی ایک دوسرے کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا کہ رب العالمین سے سفارش ہی کر دے، اس لیے کہ سفارش کا بھی دستور حق تعالی شان نے بیان فرما دیا ہے کہ جسے وہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور اسی کی سفارش کر سکے گا جس کی سفارش کرنے کی وہاں سے اجازت ملے گی۔ تو بھائی اگر سفارشی
اہل ایمان سے، اہل تقوی سے اور مومنین کاملین سے، مومنین صالحین سے سفارش بھی اگر کرانا ہے تو کم سے کم اس کا اہل بنو کہ رب العالمین کی جانب سے سفارش کرنے کا انہیں پرمیشن مل جائے، تب وہ سفارش کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا وہاں میدان محشر میں مگر اسی کی سفارش کر سکیں گے وہ لوگ جو اہل سفارش ہیں، جن کی سفارش کی ادھر سے اجازت ملے گی۔ تو سارا معاملہ تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تو صحیح راستہ یہ ہے کہ اسی اپنے خدائے پاک کو راضی کر لیا جائے، اسی وحدہ لا شریک کو راضی کر لیا جائے، اسی پاک پروردگار خالق کائنات کو کیوں نہ راضی کر لیا جائے اس دنیا میں رہ کر کے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں گے سارے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہوئے تو کوئی دروازہ کوئی کھول نہیں پائے گا، سارے دروازے بند ہوں۔ رحمت اگر متوجہ ہوگی تو ان کو راضی کرنے کا، اسی لیے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ پروردگار عالم خالق کائنات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہے، کوئی کام ایسا نہ کرے جو انہیں ناگوار اور انہیں ناپسند ہے۔ بس اسی کا نام ہے ایمان۔ ایمان کامل ہو گیا، اعمال صحیح ہو جائیں گے اپنے آپ، ایمان کامل ہو جائے گا، اعمال صحیح ہو جائیں گے، اعتقاد صحیح ہو جائے گا، اخلاق صحیح ہو جائیں گے، اور پھر یہی چیزیں وہاں رحمت بن کر کے سامنے آئیں گی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں سفارش کرنے کا اختیار رکھیں گے مگر وہی لوگ جنہوں نے رحمان کے پاس سے عہد لے لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ شفاعت کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ سب سفارش کرنے کے قابل نہیں ہو، شروع میں تو کوئی نبی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں اور کامل الشرائع ہیں، وہی اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ پہلے سجدے میں گر جائیں گے حق تعالی شانہ کے سامنے، اور کتنا لمبا سجدہ ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کتنا لمبا ہوگا۔ پہلے اپنے خدا کو راضی کریں گے، اس کے بعد پھر جب وہاں سے اجازت ملے گی ہاں اب سر اٹھاؤ، تب سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب سوال ہوگا کیا چاہتے ہو تو فرمائیں گے پروردگار آپ کی مخلوق بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، حساب کتاب کا دروازہ کھولا جائے۔ اور پھر اس کے بعد تعالی شان اور متوجہ ہوں گے اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ، تو دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کرنا شروع کریں گے۔ پھر انبیاء علیہ السلام سفارش کر چکیں گے تو اولیاء کو اجازت مل جائے گی سفارش کرنے کی، تمام مومنین کاملین صالحین کو آہستہ آہستہ اجازت ملتی چلی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو کوئی اپنے من سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر پائے گا، چاہے جائے کہ اور کسی کام آتا۔ یہ ایسا وقت ہوگا، اس لیے قرآن پاک میں ان مضامین کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ لوگ صحیح راہ پکڑ لیں، اپنے خدا کو پہچان لیں، اور اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنی عمر کا حصہ خرچ کریں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تعالی شانہ کو سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا